روزہ رکھنا فرض ہے. اللہ نے سال میں 1 مہینے کے روزے کا مطالبہ کیا ہے، صرف 1 مہینے کے روزے کا مطالبہ کیا ہے. اور روزہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے. اس کے شرعی فوائد اخروی فوائد تو ہی ہیں، دنیاوی فوائد بھی بے شمار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا روزہ عطا فرمایا ہے. یہ نیکیوں کے کمانے کے سیزن کا مہینہ ہے. اس میں ہر نیکی 70 کے برابر ہو جاتی ہے. تو نیکیوں کا سیزن ہم اس طرح کما دیں کہ صاحب کام کا مسئلہ ہے، اور کام کا مسئلہ یہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ بہت سے مرد حضرات گھروں میں کام اپنا بڑھا لیتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ مزدور کے کام کو ہلکا کر دو. جسے آپ مزدوری دیتے ہیں 400 روپیہ روزانہ، جس کی دہاڑی 400 800 700 دہاڑی ہے، آپ دہاڑی پوری دیجئے لیکن کام اس کا کم کر دیجئے. آپ غور کیجئے جب مزدوروں کے کام کی کمی کرنے کی بات آئی ہے، ہمارے گھر میں ہماری مائیں اور بہنیں، ان کو بھی روزہ رکھنا ہے، انہیں بھی قرآن کی تلاوت کرنی ہے، انہیں بھی تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے، انہیں بھی دعاؤں کے مانگنے کا وقت چاہیے، انہیں بھی ذہنی طور پر کچھ سکون چاہیے. لیکن 11 مہینے ہماری ماں بہنوں کے ذمہ اتنا کام نہیں ہوتا جتنا کام ہم رمضان میں ان کے اوپر تھوپ دیتے ہیں. رات میں سحری میں فلاں چیز کا مطالبہ، بیچاری 2 بجے سے اٹھ جاتی ہے، نہ تہجد پڑھنے کی توفیق نہ دعا مانگنے کی توفیق کہ اگر سحری میں کوئی کوتاہی نہیں تو میرے سرتاج ناراض ہو جائیں گے، شوہر میاں ناراض ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد برتن دھونا ہے. اب رات سے اٹھ کر سحری کا انتظام کیا، برتن دھونا ہے، قرآن کی تلاوت کب ہوگی؟ اور پھر ہم نے افطار پارٹی کو اپنی شان سمجھ رکھا ہے کہ روزانہ افطار پارٹی ہونی چاہیے. 10 آدمی 20 آدمی 50 آدمی گھر کے اوپر ہوں اور طرح طرح کے آئٹم بنے، مختلف چیزیں گھر کے اندر تیار ہوں. اس لیے گھر کی ساری بیٹیاں، ساری بہویں، ساری عورتیں دن میں ظہر کے بعد سے اسی میں لگ جاتی ہیں. نہ ظہر کے بعد تلاوت کی توفیق ہے، بلکہ بعض اوقات عصر کی نماز بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے. اور مغرب سے پہلے جو دعا مانگنے کے خود کا خصوصی وقت ہوتا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں كُنَّا نُؤْمَرُ بِالدُّعَاءِ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ، ہمیں حکم ملا تھا کہ مغرب کی اذان کے وقت دعا مانگا کریں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ مغرب کی اذان کے وقت افطار کے اتنے آئٹم گرم تیار کرنے ہوتے کہ ہماری بہنوں کو دعا مانگنے کا وقت نہیں ملتا. اللہ نے صرف کھانے کے لیے دیا ہے. رمضان کا مہینہ اللہ نے صرف اس لیے دیا ہے کہ اپنی ساری شہوتیں رمضان میں پوری کی جائیں. روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ شہوات کو توڑا جائے، شہوات کے اوپر کنٹرول پایا جائے، نفس کے اوپر کنٹرول حاصل ہو جائے، نفس کے اوپر قابو حاصل ہو جائے. لیکن رمضان میں اپنی ساری چاہتوں کو ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، اپنی بہنوں کو اور اپنی بیویوں کو عبادت اور تلاوت اور ذکر و اذکار اور دعاؤں کے مانگنے کا موقع عطا کیجیے، انہیں موقع دیجیے. افطار میں کوئی ضروری نہیں کہ 10-20 آئٹم ہو، ہاں 2-1 آئٹم تیار ہو جائیں. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ افطار پارٹیاں، بات آگئی میں یہ بھی عرض کر دوں، افطار پارٹیاں جو آج کل ہوتی ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آدمی نے اس کو اپنی عزت کا معیار بنا رکھا ہے کہ ہماری عزت اسی میں ہے کہ ہم 100 200 300 لوگوں کے لیے افطار کا انتظام کریں. بلکہ بات تو یہاں تک بڑھ گئی ہے، کچھ علاقوں کے بارے میں مجھے یہاں تک معلوم ہے کہ وہاں کے دیندار لوگ، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگوں نے باقاعدہ طور پر گھر گھر جا کر اپنے دوستوں اور اپنے متعلقین سے چندہ کیا ہے، اور بعض جگہوں پر
لوگوں نے کہا امداد کی رقم نہیں تو زکات کی رقم وصول کر کے پھر انہوں نے افطار پارٹی کی۔ اب آپ اندازہ لگائیے جب ہمارا روزہ اس حال میں گزرے گا تو اس کے انوار و برکات ہمیں حاصل ہو پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ کو جو فرض کیا ہے، روزے کی فرضیت کی وجہ کیا بیان کی ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ فرمایا